بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. خوب بات چل رہی تھی انفال کی. خوب انفال کسے کہتے ہیں اور انفال کس کی ملکیت ہوتا ہے یا انفال پہ اختیار کس کا ہوتا ہے، اس کے دستے تصرف میں یہ جانا چاہیے. دو تین روایتیں آپ نے پڑھی، ان روایتوں میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا کہ جنگ میں اگر جنگ کے بغیر، میدان جنگ سے جنگ کے بغیر اگر مال ہاتھ لگتا ہے وہ انفال ہے. وہ زمینیں جن کا شمار اموات میں ہوتا ہے، یعنی بنجر زمینیں جو نہ آباد ہیں نہ جن پر کھیتیاں ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مر گیا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو اس کی جو ملکیت ہے وہ بھی انفال میں شامل ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ ساری چیزیں انفال میں شامل ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر غنائم جنگی کو تو جنگ کے ذریعے سے فرض کرنے حاصل ہو رہا ہے، اس میں سے سربازان اسلام کو، لشکر اسلام کے سپاہیوں کو جو 1/5 دیا جائے گا، کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کا حکم اور بغیر جنگ کے حاصل ہونے والے مال میں فرق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انفال مخصوص ہے اللہ سے، اس کے رسول سے. باقی جنگ کے ذریعے سے سربازان اسلام، سپاہیان اسلام اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دشمن کا مقابلہ کر کے، دشمن کو شکست دے کر کے جو مال حاصل کرتے ہیں اس میں 1/5 رکھا گیا ہے ان کی تشویق کے لیے. اگر ان کا کوئی نقصان ہوا ہے تو اس سے جبران ہو سکے. تو انفال میں اور غنائم جنگی جو جنگ کے ذریعے سے، غنائم جنگی جیسا نہیں بتا کہ اوپر بھی اشارہ کیا تھا کہ 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک بغیر کسی جنگ کے ہاتھ آتا ہے، جنگ کے ساتھ. جو جنگ کے بغیر آئے وہ انفال میں شامل ہے، جو جنگ کے ساتھ آئے اس کا حکم انفال سے الگ ہے، اس کا ایک مخصوص حکم ہے، اس کے لیے اسلام نے الگ قانون بنایا ہے. تو فرق سمجھ میں آیا؟ بتا رہے ہیں کہ در مورد غنائم جنگی و اموال منقولی کی باپیکار به دست سربازان بھی افتد. یعنی جو غنائم جنگی اور جو منقول اموال جنگ و جدال کے ذریعے سے فوجیوں کے، سپاہیوں کے اختیار میں آتا ہے، قانون اسلام اس کے سلسلے میں جو اسلام کا قانون ہے، چنانچہ در ہمیں سورہ شرح خواہیم داد، جیسا کہ انشاءاللہ ہم اسی سورہ میں اس کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے. وہ قانون اسلام برکن قرار گرفتے کہ اسلام نے یہ قانون بنایا ہے اس کے سلسلے میں کہ 4 پنجم ان را بعنوان تشویق و جبران گوشه‌ای از زحمات جنگجویان به آنها داده شود. 4 پنجم ان را، اس میں سے 4 پنجم یعنی 5 میں سے 4 حصہ ان کی تشویق کے لیے اور ان کی جو فوجیوں کی زحمتیں ہیں ان زحمتوں کے جبران کے لیے انہیں دیا جائے گا. ایک حصہ بعنوان خمس الگ کر لیا جائے گا اور 4 حصہ جو بچے گا، کل 5 حصے بنائے جائیں گے اس کے.
5 حصے میں سے جو 5واں حصہ ہے وہ بعنوان خمس علیحدہ کر لیا جائے گا. 4 حصہ بچے گا وہ فوجیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ اس کے ذریعے سے ان کی حوصلہ افزائی ہو، تشویق ہو سکے. جو زحمتیں انہوں نے اٹھائی ہیں ان زحمتوں کا کچھ عوض اور بدل انہیں مل سکے. تنہا یک پنجم از آن بعنوان خمس، اس میں سے صرف ایک پنجم یعنی 5واں حصہ خمس کے عنوان سے در مصارفی کی ذیل آئے 41 اشارے خواہد شد. ان جگہوں پر آیت نمبر 41 میں جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا مصرف گردنما پہ خرچ ہوگا. وَبِإِن ترتیب غنائم نیز در مفہوم عمومی انفال مندرج است. تو اس ترتیب سے اس لحاظ سے جو غنائم ہیں وہ بھی انفال کے مفہوم عمومی میں شامل ہیں. گویا غنائم بھی مولانا غنائم ایک حکم خاص ہے اور انفال ایک قانون یا مفہوم عام ہے. غنائم مفہوم خاص ہے اور انفال مفہوم عام ہے. تو مفہوم عام میں مفہوم خاص شامل ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، لیکن مفہوم خاص میں مفہوم عام شامل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے مولانا. تو انفال میں غنائم تو شامل ہو سکتا ہے، انفال غنائم کو بھی شامل ہے، لیکن غنائم کو انفال کہا جائے ہاں کیونکہ انفال کا دائرہ بڑا ہے، غنائم کا دائرہ چھوٹا ہے. بڑے دائرے میں بڑی چیز میں چھوٹی چیز آ جاتی ہے، چھوٹی چیز میں بڑی چیز وہی کہہ رہے ہیں کہ غنائم بھی انفال کے عمومی مفہوم میں درج ہے اور شامل ہے. بدر اصل مل کے حکومت اسلامی، یہ جو انفال ہے یہ حکومت اسلامی کی ملکیت ہے. یا غنائم بھی سب، چاہے انفال ہو چاہے غنائم ہو، یہ دونوں حکومت اسلامی کی ملکیت ہے. بخشیدن 4 پنجم آن، اور 5 حصوں میں سے 4 حصوں کا فوجیوں کے درمیان تقسیم کرنا بعنوان عطیہ و تفضل است. مولانا یہ عطیہ اور تفضل ہے، یہ فوجیوں کا استحقاق نہیں ہے. یہ سمجھیے آپ، جس طریقے سے غنائم مخصوص خدا اور رسول ہے، اسے اختیار ہے جہاں چاہے مصرف کرے جہاں چاہے خرچ کرے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے. غنائم بھی ایسے ہی ہے مولانا، غنائم بھی یہ بھی اللہ اور رسول سے ہی مخصوص ہے. جب اللہ اور رسول سے مخصوص ہے تو پھر کیوں دیا جاتا ہے؟ عطیہ کے طور پہ دیا جاتا ہے، تفضل کے طور پر، تاکہ ان کے ساتھ ایک نیکی ہو سکے اور اس نیکی کی وجہ سے ان کے اندر جنگ کا جذبہ اور جنگ کا حوصلہ اور زیادہ ہو. جو زحمتیں انہوں نے اٹھائی ہیں، جو مشقتیں برداشت کی ہیں، اس عطیہ اور تفضل کی وجہ سے اس کا جبران ہو سکے. بات سمجھ میں آئی؟ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. دوسری جو اہم چیز ہے، ممکن ہے تصور شود کی آئے فوق بنابر ان کی غنائم جنگیرہ نیز شامل شود با آئے جہل و یکم ہمیں سورے کی بھی بوجت تنہا یک پنجم غنائم یا خمس انہا متعلق به خدا و پیمبر و سائر مصارف است. منافات دار زیرہ مفہوم آن این است کی 4 پنجم باقی ماندے به جنگ جویان متعلق ہے. مولانا اب یہ ایک سوال اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ یہ جو آئے انفال ہے جو اوپر گزری ہے، جو غنائم جنگی کے بارے میں ہے، ٹھیک، جو انفال کے بارے میں ہے، ممکن ہے اس کی تصور شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ تصور کرے، کوئی یہ خیال کرے کہ جو آئے فوق ہے بنابر ان کی غنائم جنگی را نیز شامل شود. اگر غنائم جنگی کو بھی اس پہ شامل کر دیا جائے، کہا جائے کہ انفال غنائم جنگی کو بھی شامل ہے،
تو با آئے چہلو یہ گمے ہمیں سورہ، تو اسی سورہ میں جو 41 نمبر کی آیت آنے والی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ غنائم میں سے تنہا یک پنجم غنائم یعنی پانچواں حصہ جو ہے غنائم کا وہ متعلق بے خدا و پیمبر وسائر مصارف، اس کے ساتھ تو اس میں منافات ہے مولانا، جیسے آیہ انفال کہہ رہی ہے کہ سارا مال اللہ اور رسول کا ہے، ادھر دیکھیں پہلے اور سنیں تاکہ اشکال سمجھ میں آئے، سوال سمجھ میں آئے۔ اے انفال میں کیا کہا؟ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ، کل بھی انفال پہ حق کس کا ہے؟ انفال پہ سوال کرتے پوچھتے ہیں کہ انفال پہ حق تصرف کس کا ہے؟ تو کہا کہ انفال اللہ اور رسول کی ملکیت ہے، انہیں حق تصرف ہے، ٹھیک۔ تو غنائم جنگی کو بھی اگر اس میں شامل کر دیا جائے تو گویا غنائم جنگی بھی اللہ اور رسول سے مخصوص ہے، ہو گیا۔ اب 41 نمبر کی آیت آنے والی ہے، جب اسی سورہ کی 41 نمبر کی آیت آئے گی تو 41 نمبر کی آیت میں کہا گیا ہے کہ غنائم جنگی میں سے صرف ایک پنجم یعنی 1/5 پانچواں حصہ جو ہے وہ اللہ اور رسول سے متعلق ہے اور اس میں ان کو حق تصرف حاصل ہے۔ یہ تو تضاد ہو گیا، منافات ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا۔ انفال کہہ رہی ہے سارا کا سارا اللہ رسول، آیت نمبر 41 کہہ رہی ہے کہ نہ صرف غنائم جنگی میں سے صرف اور صرف پانچواں حصہ اللہ اور سمجھ میں آیا سوال؟ پھر اتنا تدبیر کرنے پھر جواب دیا جائے گا۔ ممکن اس تصور شود، ممکن ہے کہ کوئی تصور کرے، کوئی خیال کرے کہ آئے فوق سے مراد بھائی آئے انفال پہلی جو آیت ہے، بنابر ان کی غنائم جنگی رنی شامل شود، البتہ اس بنا پر کہ یہ آیت غنائم جنگی کو بھی شامل ہو، کہہ دیا جائے کہ غنائم جنگی بھی انفال کا ہی حصہ ہے، وہ بھی انفال میں ہی مندرج ہے، لہذا اس پر بھی اللہ اور رسول کا ہی حق ہے۔ تو با آئے چہلو یہ کمیں ہمیں سورہ، اسی سورہ کی آیت نمبر 41 کی گوجت کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے تنہا یک پنجم غنائم کہ غنیمت میں سے صرف اور صرف پانچواں حصہ یعنی خمس سے آنا متعلق بے خدا و پیمبر وسائر مصارف، وہ اللہ اور رسول سے متعلق اور تمام اخراجات سے متعلق ہے، اس میں یہ منافات دار ہے۔ ان دونوں میں کیا ہے مولانا؟ منافات ہے، تضاد ہے، ٹکراؤ ہے۔ آئے انفال کہتی ہے کہ غنائم جنگی انفال میں شامل ہے اور انفال پر اللہ اور رسول کا پورا پورا حق ہے، کسی کا کوئی حق نہیں۔ پھر آیت نمبر 41 کہتی ہے کہ غنائم جنگی میں سے صرف پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا حق ہے، پھر 4 حصہ تو نکل رہا ہے، وہاں کا تو سارا ہے، یہاں کا ایک ہے، یہ کیسی دو طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بس سمجھ میں آئی سوال؟ اب جواب دیجیے۔ بڑے بات توجہ میں انچ در بالا گفته شد روشن می شود که غنائم جنگی در اصل ہمیں متعلق به خدا و پیامبر است و این یک نوع بخشش و تفضل ہے۔ یہ وہی جواب جو آخری جملہ تھا نا، اسی سے اس کا جواب ملے گا۔ وہ یہ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، اوپر کی عبارت میں جب توجہ آپ دیں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ غنائم جنگی سب کا سب اللہ اور رسول سے متعلق، چاہے وہ انفال ہو بغیر جنگ کے حاصل ہونے والا ہو، چاہے غنائم جنگی جنگ کے ذریعے حاصل ہونے والا ہو۔ تو پھر جو 4 حصہ تقسیم کیا جاتا ہے، کہ یہ جو 4 حصہ تقسیم کیا جاتا ہے یہ بھی بنابر استحقاق نہیں دیا جاتا، بنابر استحقاق دیا جاتا تو تضاد ہوتا دونوں آیتوں میں۔
وہ تو تفضل ہے، عطیہ ہے، اللہ اور رسول نے ان کا دل خوش کرنے کے لیے ان کے جنگی جذبات کو اور حوصلے کو بڑھانے کے لیے دیا ہے۔ علم کا حق تھوڑی ہے، حق ہوتا تو عطیہ اور تفضل نہیں کہا جاتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ واضح ہوا؟ بڑے توجہ میں آنچے در بالا گفتشو، اوپر جو کچھ بیان کیا گیا اس پر توجہ کی بنیاد پر روشن بھی شود، واضح ہو جائے گا کہ غنائم جنگی در اصل، کہ غنائم جنگی حقیقت میں، چاہے وہ انفال ہو یعنی بغیر جنگ کے حاصل ہونے والا مال ہو، یا غنائم جنگی یہ جو 41 نمبر میں جو بات آئے گی، غنائم جنگی جو بھی ہے وہ اصل میں ہمیں متعلق میں خدا و پہ وہ سب کا سب اللہ اور رسول سے متعلق ہے، اس میں حق کے تصرف صرف اللہ اور رسول کا ہے۔ پھر ابھی سوال ہوگا پھر 4 حصہ کیوں دیا جا رہا ہے بھائی؟ تو بھائی مال ان کا ہی اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا حق ہے ان کے اوپر دینا لازم اور واجب ہے، نہ، حق ہوتا تو دینا لازم اور واجب ہوتا، لیکن اللہ اور رسول کا اختیار، بھائی جو صاحب اختیار ہوتا ہے وہ اپنا اختیار دکھاتا ہے کہ نہیں؟ چاہے تو رکھ لے چاہے تو دے، انفال کو رکھ رہا ہے، انفال میں حق نہیں تھا لیکن رسول خدا نے بانٹا یا نہیں بانٹا؟ تو آپ سوال کرو گے کہ بھائی سپاہیوں کا تو کوئی حق تھا ہی نہیں، وہ تو سارا اللہ رسول کا تھا، پھر رسول خدا نے کیوں بانٹا؟ صاحب اختیار ہی کیوں ہوتا ہے؟ رسول خدا نے بانٹا عطیے کے طور پر، تفضل کے طور پر، اسی طریقے سے پیکار کے ذریعے، جنگ کے ذریعے سے جو غنائم حاصل ہوتے ہیں یہ بھی اصل میں اللہ اور رسول کے ہی ہیں۔ اگر اس میں سے 4 حصہ فوجیوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے تو بعنوان تفضل ہے، بعنوان عطیہ ہے، جبران کے لیے ہے، حوصلہ جنگ کو بڑھانے کے لیے، تشویق کے لیے، زحمتوں کو ازالہ کرنے کے لیے، کوئی زحمت اٹھائی ہے، محنت کیا، مشقت کیا، جان کو خطرے میں ڈالا، زخم اٹھائے ہیں، ان کو اس لیے نہیں یہ کہ یہ اس کے مالک ہیں، اس میں ان کا حق ہے، نہ وہی کہہ رہے ہیں بس سارے منافع۔ ہاں کہاں چلا گیا یہاں بَإِنْ يَكْنَوْا بَإِنْ يَكْنَوْا بخشش و تفضل بھی باشد، اور یہ جو 4 حصہ غنائم جنگی کو فوجیوں کے درمیان تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ ایک قسم کی بخشش ہے، ایک طریقے کا تفضل ہے کہ 4 پنج ان در اختیار جنگ جویان میں گزارن، جو اللہ کا رسول غنائم جنگی میں سے 5 حصوں میں سے 4 حصہ فوجیوں کے درمیان تقسیم کر رہا ہے۔ وہ بتعبیر دیگر، اور دوسرے لفظوں میں حکومت اسلامی 4 پنجم حق کے خود را از غنائم منقول در مورد مجاہدین مصرف میں گلا، یہ گویا ایک طریقے سے حاکم شرع خرچ کر رہا ہے، مولانا اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہے، غنائم میں سے 4 حصہ حاکم اسلامی فوجیوں پہ خرچ کر رہا ہے، بانٹ کر کے، نہ یہ کہ استحقاق کی بنیاد پر انہیں دے رہا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ابھی دیگر، دوسرے لفظوں میں حکومت اسلامی، اسلامی حکومت ہے، یہ جو اسلامی حکومت کا حاکم ہے وہ 4 پنجم حق خود رہا، 5 حصوں میں سے اپنے 4 حصے کو، نہ فوجیوں کے، اپنے 4 حصے کو از غنائم منقول، کہ جو غنائم منقول میں سے ہیں، در مورد مجاہدین مصرف میں گلا، وہ مجاہدین کے اوپر خرچ کر رہا ہے، وہ ان ترتیب ہی چون منافاتی باقی نہیں مانا، اس طریقے سے اب کسی طریقے کا کوئی تضاد، کوئی منافات باقی نہیں رہ جاتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انفال نے کہا کہ سارے غنائم جنگی اللہ اور رسول کے ہیں، 41 نمبر کی آیت میں کہا کہ نہ ایک حصہ صرف اور صرف رسول کا ہے، باقی 4 حصے فوجیوں کے ہیں، یہ تو تضاد ہے۔ کہا کہ نہ فوجیوں کے یہاں پر بھی کوئی حصے اسے نہیں ہے،
چار حصہ رسول خدا اگر فوجیوں کو بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، انہیں دے رہے ہیں، تو یہ عطیہ ہے اور یہ فضل ہے۔ گویا حاکم اسلامی اپنے اختیار کو دکھا رہا ہے، وہ 5 حصوں میں سے 4 حصوں کو اپنے اختیار کے ساتھ اپنے فوجیوں پہ خرچ کر رہا ہے، نہ یہ کہ ان کا حق دے رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو کوئی تضاد نہیں ان دونوں آیتوں میں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ وَأَزِنْجَا نیز روشن می شود کی آیه خمس آنچنان که بعضی از مفسران پنداشتند آیه انفال را نسخ نمی کند۔ ایک سوال اور بھی ہے مولانا، وہ سوال کیا ہے؟ سوال نہیں بلکہ ایک اعتراض ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آیه انفال کو آیه خمس نسخ کر رہی ہے، آئے خمس آئے انفال کے لیے کیا ہے مولانا؟ ناسخ ہے، آئے انفال منسوخ ہو چکی ہے۔ کیسے آئے انفال منسوخ ہو گئی؟ اسی لیے چونکہ اگر انفال کا حکم باقی رہتا تو وہ سب اللہ اور رسول کا ہوتا۔ جب تک آئے خمس نازل نہیں ہوئی تھی، آئے خمس نازل نہیں ہوئی تھی، ہر مال انفال تھا، اللہ اور رسول کا تھا، وہ حق تصرف رکھتے تھے، ان کی ملکیت تھی، وہ اپنے اختیار کے ساتھ جہاں مصلحت سمجھتے وہاں تقسیم کرتے، اس میں فوجیوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس کے بعد آئے خمس نازل ہوئی، آئے خمس جب نازل ہوئی تو آئے خمس نے کہا کہ غنائم جنگی میں سے 4 حصہ فوجیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، ٹھیک؟ تو اب یہاں آئے انفال کیا ہوگی مولانا؟ منسوخ ہو گئی، کیونکہ اگر آئے انفال باقی رہتی تو پھر غنائم میں سے 4 حصہ فوجیوں میں تقسیم نہ کیا جاتا۔ لیکن یہ جو توضیح دی ہے، ابھی جو جواب دیا ہے، اس جواب سے یہ بات بھی روشن ہو جاتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئے خمس کے ذریعے سے آئے انفال نسخ ہو جاتی ہے، وہ صحیح کیا نام ہے، ان کو بھی جواب مل جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آئے انفال منسوخ ہے اور آئے خمس ناسخ ہے، نہ۔ از انجا نیز روشن بھی شود، اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آئے خمس جو 41 نمبر کی آیت ہے، انچنان کے بعضی از مفسران پنداشتے ہیں، جیسا کہ بعض مفسرین نے گمان کیا ہے کہ اس آئے خمس نے آئے انفال را نسخ نمی کند، آئے خمس آئے انفال کو نسخ نہیں کرتی، بالکل آئے خمس آئے انفال کو نسخ نہیں کرتی ہے۔ یہ دونوں ناسخ و منسوخ نہیں ہے، بلکہ ہر دو قوت خود باقی ہستن، بلکہ دونوں اپنی اپنے قوت پر باقی ہیں۔ ٹھیک، یہ آخر کی 2 عبارت سمجھ میں آئی، 2 لائن آئے خمس اور آئے انفال کے درمیان۔ اصل میں ان دونوں آیتوں کو لے کر کے مفسرین کے درمیان ایک بحث ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آیے خمس ہے 41 نمبر کی آیت، یہ ناسخ ہے، پہلے انفال کا حکم آیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر طریقے کے اموال پر اللہ اور رسول کا حق ہوتا تھا۔ پھر آئے خمس نازل ہو گئی، جب آئے خمس نازل ہوئی تو آئے خمس نے آئے انفال کے حکم کو کیا کیا؟ نسخ کر دیا، ختم کر دیا، کہا کہ بھئی اب غنائم جنگی جو ہوں گے وہ انفال نہیں، اللہ اور رسول کا حق نہیں ہوگا، بلکہ اس میں 5 حصوں میں سے 4 حصہ فوجیوں کا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے اس کو جو ہے کہہ دیا کہ آئے خمس آئے انفال کے لیے ناسخ ہے، آئے خمس ناسخ ہے، آئے انفال
منسوخ ہے، لیکن ہم نے جیسا کہ اوپر توضیح دی ہے مولانا، اس توضیح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں کوئی ناسخ اور منسوخ کی بات نہیں، آئے خمس آئے انفال کو نسخ نہیں کرتی ہے، بلکہ دونوں اپنے اپنے حکم پر باقی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آئے خمس کے نازل ہونے سے انفال کا حکم نسخ ہو گیا ہو۔ ٹھیک، چلو اب آئیے تیسری بات، ہمن گونے کی در شأن نزول خواندین درمیان بعض از مسلمانان مشاجره‌ای در مورد غنایم جنگی واقع شد و برای قطع این مشاجره نخست ریشه آن که مسئله غنیمت بود زده شد و به طور در بست در اختیار پیغمبر قرار گرفت۔ مولانا جیسا کہ شان نزول میں آپ نے پڑھا کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب دو انصار نے مال غنیمت کو لے کر کے آپس میں اختلاف کیا، جب جوانوں اور بزرگوں کے درمیان مولانا اختلاف ہوا، جب مال غنیمت جنگ غنائم جنگی جب تقسیم ہونے لگا، بٹنے لگا، تو جو بزرگ میدان جنگ کے باہر کھڑے ہوئے تھے، میدان جنگ ایک گوشے میں کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی جب اپنا حصہ مانگنے لگے، اور پھر جب اختلاف ہوا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے اس مشاجرے کے بنیاد کو، اس اختلاف کی بنیاد کو کہ جو مسئلہ غنیمت تھا، اسی لیے سب سے پہلے اس کو بیان کیا گیا، چونکہ انصار کے درمیان اختلاف کی وجہ مال غنیمت تھا، اس لیے سب سے پہلے مال غنیمت کا ذکر کر کے اور اس کے مسئلے کو حل کر کے اختلاف کی بنیاد کو جڑ سے اکھاڑا گیا تھا۔ سارا مسئلہ، سارا اختلاف کس کی وجہ سے؟ مال غنیمت کی وجہ سے، لہذا سب سے پہلے مال غنیمت کے مسئلے کو حل کیا گیا تاکہ جو اختلاف کی بنیاد ہے پھر اس کو جڑ سے ختم کیا جائے، اس کی بنیاد کو ختم کیا جائے، اور پھر پوری طریقے سے انفال کو رسول خدا کے اختیار میں دے دیا گیا۔ ٹھیک، بنیادی مسئلہ جب حل ہو گیا تو اب دوسرا مسئلہ جو اختلاف ہوا تھا، پہلے جو اختلاف کی وجہ، جو چیز اختلاف کا سبب بنی، جو اختلاف کی اصل تھی، پہلے اس کی اصل کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ تھا اختلاف، ٹھیک، اس کا بیان آیا کہ تم لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، اب اختلاف کو ختم کرو، سلو آشتی کر کے محبت کے ساتھ رہو۔ ٹھیک ہے، ہم گونے کی در شان نزول خواندین، جیسا کہ ہم لوگوں نے شان نزول میں پڑھا کہ درمیان بعض از مسلمانان، کہ کچھ مسلمانوں کے درمیان مشاجرہی در مورد غنائم جنگی واقع شد، غنائم جنگی کے سلسلے میں کچھ کہا سنی اور کچھ بحث و تکرار ہوئی، وبرائے قطع مشاجرے، اس اختلاف اور اس بحث و تکرار کو قطع کرنے کے لیے، اکھاڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، نخست سب سے پہلے ریشہ آن، اس اختلاف اور مشاجرے کی جو بنیاد ہے کہ مسئلہ غنیمت بود، کہ جو غنیمت کا مسئلہ تھا زدہ شد، اس کو بیان کیا گیا، اس کو پوری طریقے سے ختم کیا گیا، وہ بطور دربست، اور پھر بند طریقے سے اسی کے ضمن میں، یا بطور دربست یعنی پوری طریقے سے جتنا بھی غنائم جنگی تھا وہ سارا کا سارا در اختیار پیغمبر قرار گرفت، وہ پیغمبر کے اختیار میں دے دیا گیا تاکہ کوئی اختلاف ہی نہ کرے، کس کا ہے کس کا نہیں ہے، کس کو کتنا ملے گا کس کو کتنا نہیں ملے گا۔ سپس دستور اصلاح میان مسلمانان و افرادی کی باہم مشاجرے کردن، اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان
اور ان لوگوں کے درمیان کہ جن لوگوں کے درمیان بحث و تکرار ہوئی تھی، اصلاح کا حکم، صلح و آشتی کا حکم پہ دیگران داد دیا گیا دوسروں کو، کہ بھائی جن لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے، جن لوگوں سے کہا سنی ہوئی ہے، بحث و تکرار ہوئی ہے، وہ آپس میں صلح و مصالحت کر لیں. اصولاً اصلاح ذات البین و ایجاد تفاہم و سدودن قدورتها و دشمنیها و تبدیل آن به صمیمیت و دوستی یکی از مهمترین برنامه‌های اسلامی است. بنیادی طور پر یہ جو اصلاح ذات البین ہے، اصلاح ذات البین کا مطلب یعنی آپس میں صلح و آشتی کرنا، آپسی دوستی، آپسی میل جول. اصلاح یعنی صلح مولانا، ذات البین یعنی درمیان، اصلاح ذات البین یعنی اپنے درمیان صلح و آشتی. ٹھیک. ایجاد تفاہم، تفاہم کا ایجاد کرنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، وزدودن قدورتھا اور قدورتوں کو، دشمنیوں کو ختم کرنا، تبدیل ان بصمیمیت و دوستی، اور دشمنی کو، عداوت کو دوستی اور محبت میں تبدیل کرنا، یہ کہ از مہم ترین برنامہ ہے اسلامی، اسلام کے اہم ترین برناموں میں سے ایک ہے. یعنی اسلام نے جہاں بہت سارے دستورات دیے ہیں، اسلام کے جہاں بہت سارے اہم مسائل اور اہم برنامے ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے مولانا؟ اصلاح ذات بین ہے. لوگوں کے درمیان سے خدورتوں کو، عداوتوں کو، دشمنیوں کو، اختلافات کو ختم کر کے ان کے درمیان محبت اور دوستی ایجاد کرنا. بس اختلافات کو ختم کرنا، دشمنیوں کو ختم کرنا، خدورتوں کو ختم کرنا، اور آپس میں میل محبت اور دوستی کرنا اسلام کے دستورات میں سے یا اہم برناموں میں سے ایک برنامہ ہے. اسلام نے اس مسئلے کی طرف خاص توجہ دی ہے. وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ نیچے آئے گا تو وہاں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، فی الحال یہاں تک رہیں گے.